اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ابن ماجہ مسند احمد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نمازی حضرات، کل سے ہمارا جو موضوع ہے وہ مسجد کے فضائل کے بارے میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس کے لیے نوافل اور جو سنتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ سنتے پڑھتی ہیں یا دوسری نوافل جو ہیں وہ آپ ادا فرماتی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا کہ اے حبیب دو عالم، نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ یہ عمل مصطفیٰ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا گھر مسجد کے سبحان اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نفل نماز گھر میں پڑھنا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ میں محمد مصطفیٰ کا عمل ہے۔ اور مسجد میں پڑھنے کے لیے فرمایا ان تکون صلاۃ مکتوبۃ، البتہ فرمایا میں نبی علیہ السلام نے فرض نماز مسجد میں با جماعت پڑھی جائے۔ فرض نماز مسجد میں با جماعت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ہر فرمان میں کروڑ اس میں جو ہے وہ حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جب گھر کا مالک، گھر کا تاج گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کی اہلیہ کو بھی اپنے آپ احساس پیدا ہوگا کہ میرا میاں اللہ کو راضی کر رہا ہے تو میں اللہ کو راضی کیوں نہ کروں۔ جب بچے جو ہیں بیوی نماز پڑھے گی تو بچے بھی لازمی اس طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں ہفتے کی بات کر رہا ہوں، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، میں گھر سے گیا تو چھوٹا میرا بیٹا جس کو ہم نکو پیر بھی کہتے ہیں، اللہ کو اس کا نام تو انعام اللہ امین چشتی ہے، لیکن نکو پیر کے نام سے ہم اسے پہچانتے ہیں، اس کے نام بلاتی ہیں۔ تو اس کی والدہ نے نماز پڑھی، میں ادھر سے جب پڑھ کر گیا تھوڑی سی دیر پڑھ، جب میں گھر میں گیا اس کی والدہ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے والدہ نے جا نماز رکھ دیا اور اس نے وہی جا نماز اٹھا کر اس نے خانہ کعبہ کو منہ نہیں کیا، بچہ ہے نا، اس نے ادھر منہ کر کے اس نے سجدہ دینا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی جو گود ہے اولاد کے لیے سب سے پہلی اچھی تربیت گاہ ہے۔ اگر باپ نماز پڑھتا ہے
بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کی زوجہ نماز پڑھتی ہے، تو اولاد لا محالہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی۔ آج تو یہ ہے کہ باپ نماز پڑھتا نہیں ہے، بیٹے کو کہتا ہے جا مسجد میں قرآن پڑھ گیا، تو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ بدبخت ہے کہ مسجد میں نہیں آ رہا، مجھے بھیج رہا ہے، تو بیٹا کب صحیح ہوگا؟ ہماری اولادیں کب صحیح ہوگی؟ خدا کے لیے آپ کروڑ سال جی لیں، 10 سال جی لیں، 100 سال جی لیں، آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، رہنا ہم نے بھی یہاں پر رہنا۔ تو جس چیز کی بقا ہے، قرآن میں بقا ہے، دین مصطفیٰ میں بقا ہے، ہم اس طرف کیوں راغب نہیں ہوتے ہیں؟ آج میں نے آپ کو عمل مصطفیٰ بیان کر دیا کہ نوافل سنتے جو ہیں یہ آپ گھروں میں ادا کریں، اور فردی نماز جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ادا فرمائیں، باجماعت ادا کریں۔ اس میں فائدہ یہ ہے ہم خود تو نیک ہو ہی جائیں گے، لیکن اس سے ہماری اولادیں بھی نیک ہو جائیں گی۔ اب آج آپ کو میں 2-3 خوشخبریاں یہ مسجد میں آنے کی بیان کرتا ہوں، سنیں گے، ایمان کو بہت تازگی ہوگی۔ کل میں نے حدیث پاک بیان کی تھی کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور تیار ہو کے آتا ہے، اس کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ 1 کا 10 کا جتنا بھی ہو سکے اللہ کی رحمت ہے، اتنے اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اتنے اس کے گناہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی گھر سے تیار ہو کر نہیں آتا اس کو وہ آنے کا ثواب نہیں ملتا۔ اب میں آپ کو 2-3 حضرت صاحب اللہ کے نبی کی مسجد سے پیار کی خوشخبریاں سناتا ہوں۔ اللہ کرے اس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ نوجوانوں ذرا ذہن نشین فرمانا، کل میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز سوائے مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ کل عرض کیا تھا میں نے۔ اچھا، اب آپ کو میں نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ یہ 2-3 حدیثیں مبارکہ ہیں، تو جاتے ہوئے دامن میں سے لے کر جانا کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں جو آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہم نشینی اختیار فرما لیتا ہے۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو ہماری گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے نا، گویا کہ وہ اللہ کی ہم نشینی اللہ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ اور پھر لحاظ فرمایا، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مساجد میں فضول دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیوں کو یہ باتیں اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے جانور چارے کو کھا جاتا ہے، جانور چارے کو کھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام نقوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ جس نے مسجد میں چراغ جلایا، جس نے مسجد میں شوق سے بیٹھے ہیں، بڑی شوق سے میں عرض کر رہا ہوں، جس نے مسجد میں چراغ جلایا جب تک مسجد میں اس کی روشنی سے لوگ منور رہتے ہیں، جو فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں، جو ملائکہ کرام عرش اٹھانے والے ہیں، تمام فرشتے اللہ اکبر، اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے، تمام فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے۔ یہ چراغ سے مراد یہ ہے کہ تیل گھروں پا کے آ، یہ نہیں کہ بلب لگے ہوئے یہاں سے چلا دیا یہ سورج پوری ہوگی، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ چلاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ادا کریں گے، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے آپ نے سب سے پہلے مسجد نبی میں چراغ جلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس نے ہمارے گھر کو، تیرے گھر کو روشن کیا ہے، اے میرے اللہ اس کو بھی روشنیوں سے، ایمان کے نور سے بھرپور کر دے، اس کی قبر کو بھی نور سے بھرپور فرما دے۔
بڑا اجر ہے، مسجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر حدیث پاک سن لیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہمارے لیے باتیں ہیں کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جہاں پر نماز پڑھتا ہے، پھر فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو فرمایا وہ زمین اس کے لیے روتی رہتی ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ چلا گیا، اب مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کون کرے گا؟ اس کا باقاعدہ نام لے کر وہ روتی رہتی ہے، اور فرمایا کہ وہ 40 دن تک روتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی چیزیں کتنا ذاکر سے پیار کرتی ہیں، ذکر کرنے والوں سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زمین کے کسی حصہ پر سر سجود رہتا ہے، اللہ کا سجدہ کرتا رہتا ہے، فرمایا وہ ٹکڑا زمین کا دن قیامت کے اس کی عمل کی گواہی دے گا۔ یہ میں حدیث پاک جو عرض کر رہا ہوں، یہ گواہی دے گا، اے اللہ یہ موت تک مجھ سے پیار کرتا رہا ہے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرات گرامی، پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ سنیں، روایت میں آتا ہے کہ جس سرزمین پر کوئی گروہ یا قوم اترتی ہے، اگر وہ قیام کے درمیان وہ نماز وہاں پر پڑھتی ہے، ذکر الہی کرتی ہے، اس کے باعث ان کے لیے وہ زمین دعائے استغفار کرتی رہے۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں آپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، تب کریں گی جب تم اللہ سے پیار کرو گے، اس کے ذاکر رہو گے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں، ذکر نہ کریں، وہ زمین کا حصہ اس پر لعنتیں بھیجتا رہتا ہے، اس پر لعنتیں بھیجتا رہتا ہے۔ 2-3 منٹ کے لیے میں کچھ امام مسجد کے بارے بات کر جاؤں، یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب قاری صاحب اپنی بات کرتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ مسجد سے پیار کرتی ہیں تو آپ کا فرض ہے، جس کو اللہ کے محبوب نے، اللہ نے اس کے مصلی کے لیے چنا ہے، اس کا بھی ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو صحیح نگاہ میں نہیں دیکھا جاتا۔ تو حضرات گرامی، کہیں کچھ ہوا، مساجد میں علماء کرام کی تنخواہ کم ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں، کثیر العیال ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ چپکے سے ہاتھ میں پکڑا دیا اور دل میں یہ ہو، اے اللہ کہ جو تیرے گھر کی خدمت کرتا ہے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا، مجھے تقریباً اللہ تعالیٰ جو کی لعنت سے بچائے، 45 سال کے قریب ہو گئے یا 40 سال کے قریب ہو گئے مصلی رسول کو بوسہ دیتے ہوئے، اللہ کے نبی کے مصلی کو بوسہ دیتے ہوئے، اور آپ جیسے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ لیتے ہوئے۔ لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے نا، ہر جگہ پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا نیکی ہوتی ہے یا اچھے بھی آدمی ہوتے ہیں، لیکن برے میں کسی کو نہیں کہتا، لیکن بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لعنت لازمی لینی ہوتی ہے کہ علماء کرام کو بلا وجہ، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، پہلے میں عرض کر گیا ہوں، بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہوئی، اگر پیو کو غلطی ہو جائے، ماں کو غلطی ہو جائے، پیو کو باہر نہیں کر دی، ماں سے غلطی ہو گئی، ماں کو باہر نہیں نکالتے ہیں، بہن سے غلطی ہو گئی نہیں نکالتے ہیں۔ جب مولوی سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے، سرما اس نے ڈال لیا، انہیں پاٹ گیا۔ آپ پہلے دیکھیں کہ اس عالم دین کی آپ خدمت کیا کرتے ہیں جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہونا جاتا ہے۔ ایک نکاح کی بات ہے، اگر آپ وکیل سے پڑھائیں تو حضرت صاحب موجود ہیں، 10-12 ہزار سے کم نہیں لے گا، وہی امام 3,000 آپ دیتے ہیں۔ جب پھر پوچھتے ہیں مولوی صاحب تیری فیس کتنی ہے گی، اور جن نے تمہیں جوڑا ہے قیامت تک، تسی اٹھنا بھی ہوتے نہاتے گئے، اور تسی فیسیں پوچھتے ہو، جتنا بھی دل لائے۔ مہندی پر کوئی خرچ کی بات نہیں ہے، لاکھ خرچ کر دیں، اور برات میں لاکھ خرچ کر جائیں۔ جب عالم دین کی باری آتی ہے پھر پوچھتے ہو خدا کے لیے ان کو بھی جہاں پر ایمان کو رکھا ہے ان کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ جو ہے محبت کا رکھیں۔
کیونکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہتا ہے. اتنی دعائیں ماں نہیں کرتی، باپ نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے جب انسان فوت ہو جاتا ہے مولوی صاحب آخر تک قبر میں جاتا ہے؟ ایسے ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا مانگو. جو اتنی آپ کو بلوس دعائیں دینے والا ہو اس کو دعائیں لینی چاہیے، اس سے دعائیں لینی چاہیے، اس سے دعا جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ امام مسجد کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. فیصل آباد میں حضرت صاحب ہمارے ایک دوست ہے ٹیچر، تو فیصل آباد وہ ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک مولوی صاحب بیچارے، گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ جدی پوچھتی نا وہ امام چلا آتا ہے، تو ایسے گاؤں میں اکثر لوگ ہیں وہ بیچارے کی زبان صحیح ہو یا نہ ہو نا، لوگ اتنے لجپال ہوتے ہیں کہ وہ اس کو زندگی ساری نا وہ اپنے دامن میں چھپاتے ہیں. وہ ہمارے ٹیچر فرماتے ہیں، ابھی زندہ ہیں میرے ساتھ، وہ پڑھا رہے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک مولوی صاحب بڑے غریب تھے، ابھی کی بات کی انہوں نے، تو وہ ایک گاؤں کا کچھ امیر آدمی تھا، تو وہ ان کے گھر میں کچھ پریشان کرتا تھا. تو انہیں ان کے پاس گئے مولوی صاحب، ان کے پاس گئے، یار میں غریب ہوں، میں عدالتوں میں جا نہیں سکتا، کچہری میں جا نہیں سکتا، تو خدا کے لیے مجھ پر ترس کریں، میرا تھوڑا سا احسان کریں. لیکن جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ امیروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو وہ جب تنگ آ گیا تو وہ مسجد میں آ کر نا اس نے اسپیکر پکڑا، اعلان کیا کہ اے اللہ، جو مجھے پریشان کرنے والے ہیں تو انہیں خود ہی سنبھال لیں. وہ فرماتی ہیں کچھ دن پڑے کہ شیر کے اوپر سوا شیر آ گیا. وہ آدمی جو تھا وہ قتل ہو گیا، کسی کام میں اس نے جرم کیا تھا. مطلب یہ تو عالم کی بات ہے، ہمیں ہر مظلوم کی آگ سے بچنا چاہیے. آپ گاؤں میں رہتی ہیں، جہاں پر بھی جائیں علماء کرام کا احساس فرمائیں، علماء کرام کی کوئی عزت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عزت سے مال فرمائے گا. رب القدوس کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے کچھ حدیث پاک بیان کی اور کچھ میں نے مسجد کے امام کے بارے میں کچھ عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ حضرات کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ، بڑی میں محبت سے تیری توفیق سے درس قرآن پاک، درس حدیث تیرے بندوں کو پیش کرتا ہوں. یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کتنی محبت سے بیٹھی. یا اللہ، ان کا سننا اور میرا پیش کرنا اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما. جو ہم میں سے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکی ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، عالمی سلام کی خیر فرما. یا الہی، پاکستان اسی مہینے میں بنا. یا اللہ، آج کل پاکستان بحرانی کیفیت میں ہے، اسے نیک اچھا حکمران عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ. اللہ سب کو جزائے خیر دے.